بات تھی وہ بھی اسلام کا بنیادی رکن اور اہم ترین رکن ہے، لیکن اس کے اندر سمجھدار بالغ لڑکی سے لے کر جوان اور بوڑھے، امیر غریب، گورے کالے، رنگ و نسل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر ایک پر ہر دن میں 5 نمازیں فرض کی۔ یہ فریضہ ہے، 5 نمازوں کا ادا کرنا، یہ ہر انسان مسلمان بندہ مومن پر فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ 5 وقت کی عبادت نماز کی صورت میں کرے۔ جہاں تک دولت کی بات آئی تو خالق کائنات نے سال کے بعد دولت مند پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ صاحب نصاب پر سال گزر جائے تو اس سال کے گزرنے کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ اپنی بھی طہارت کرے، اپنے مال و دولت کی بھی طہارت کرے، یعنی غربا اور اپنے مصرف کے اندر اپنی دولت کو لائے، اس کا کچھ حصہ نکالے اور ان لوگوں کے اندر صرف کرے جو اس کے دولت کے حقدار ہیں۔ اس میں بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ انسان بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی دولت بھی پاک ہوتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ پھر روزے ہیں، سال کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہر عاقل بالغ مسلمان صحت مند تندرست پر روزہ رکھنا یہ بھی اس کی طرف سے فرض۔ یہ تمام باتیں کوئی سال کے بعد ہے تو کوئی دن میں 5 مرتبہ ہے، لیکن حج صاحب ثروت دولت مند صاحب نصاب پر زندگی بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس رکن کی جتنی ضرورت تھی اور جتنی آسانی تھی اللہ نے اسے کثرت سے فرض قرار دیا۔ نماز کے اندر کوئی دشواری نہیں، کوئی سفر نہیں، گھر سے اٹھنا ہے مسجد میں آنا۔ زکوٰۃ کے اندر کسی سفر کی ضرورت نہیں، سال کے بعد اپنی دولت کا حصہ نکال کر غربا میں تقسیم کر دینا، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر دینا، کسی سفر ہجرت کی ضرورت نہ پڑی۔ رمضان سال میں 1 مرتبہ مہینہ آئے گا تو گھروں کے اندر بھی بیٹھ کر اس فریضے کو ادا کرتے رہے، کسی سفر کی ضرورت نہ پڑی۔ جس رکن کی جیسے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو نافذ کیا اور فرض قرار دیا۔ جہاں تک حج بیت اللہ کی بات آئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اسی پر حج فرض۔ اس کے اندر اب دولت بھی آ گئی، وہاں پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ سواری کی ضرورت ہے، سفر ہے۔ بیت اللہ شریف کو اللہ کریم نے گزشتہ کسی جمعہ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے زمین کے ایسے خطے ایسے مقام پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کروا دی کہ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک جس سمت سے بھی زمین کو ناپا جائے تو بیت اللہ زمین کے عین وسط میں ہے۔ اللہ کریم نے کسی ایک کنارے پر نہیں، کسی کونے پر نہیں، کسی ایک ملک کے کنارے پر نہیں رکھا اور شمال کی طرف نہیں رکھ دیا، مشرق کی طرف نہیں رکھا کہ کسی کو اتنی کلام کی بھی جرت نہ ہو کہ میں بیت اللہ سے بنسبت فلاں ملک یا فلاں آدمی کے زیادہ دور ہوں لہٰذا میں حج نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے عین زمین کے وسط میں اس گھر کی تعمیر فرمائی کہ جہاں سے بھی جو اٹھے چلے حج کا ارادہ کرے وہ اس کا، اور جو دوسری طرف سے چلے ان کا سفر برابر ہوگا۔ جس ملک سے آئے گا، جس کونے سے آئے گا، مشرق سے آنے والا ایک مغرب سے آنے والا، تو یہ ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں،
دوسرا یہ نہیں کہے گا میرا سفر کم ہے، بلکہ اللہ کریم نے اتنے انصاف کے ساتھ اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور یہی گھر تعمیر کر کے بیت المعمور کو اسی کے برابر رکھا کہ کسی فرشتے کو بھی یہ جرت نہ ہو کہ کوئی دور سے چل کے آئے، کوئی قریب سے وہاں پہنچ جائے، نہیں، فرمایا کہ عین آسمان کے وسط میں بیت المعمور کو رکھا اور زمین کے وسط میں اپنے گھر بیت اللہ شریف کو رکھا، تاکہ کسی آنے والے کو یہ کہنے کی طاقت اور جرت نہ ہو کہ میرا سفر تو اللہ نے بہت زیادہ رکھا، لیکن یہ ہجرت ضرور ہے۔